کیا خیال ہے اللہ کو جب ہم قرض دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ پھر ہمارے قرض کو واپس کرتا ہے نا، اور اللہ اتنا واپس نہیں کرے گا، 10 دیے ہیں 10 کا ثواب نہیں، 50 دیے ہیں 50 نہیں ملیں گے۔ اللہ کہتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، اے میرے بندو جو مال تم میری راہ میں خرچ کرو گے وہ تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، اور جب تم اللہ کو قرض حسنا دو گے تو اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں تمہارا قرض واپس کرے گا، کئی گنا بڑھا کے۔ اور رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا کہ 2 گنا واپس کروں گا یا 3 گنا بڑھا کے دوں گا یا 10 گنا بڑھا کے دوں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مطلقاً اس آیت میں فرمایا کئی گنا بڑھا کر۔ تو علماء نے لکھا، یہ علماء کی مہربانی ہے نا، علماء کی قدر کریں، علماء نے محنت کی ہے دین کے اوپر، قرآن و احادیث سے مسئلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو بیان کیے ہیں امت کی سہولت کے لیے۔ تو علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 10 گنا دوں گا، 20 گنا دوں گا، 30 گنا دوں گا، تعداد اور عدد کیوں ذکر نہیں؟ اس آیت میں اگرچہ کچھ آیات میں ہے کہ 70 گنا واپس کروں گا، 7 گنا واپس کروں گا، مگر اس آیت میں نہیں۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اضعافا کثیرا، زیادہ واپس کروں گا تمہیں۔ تو کہا ہر بندہ اپنی نیت کو دیکھ لے، جو جس نیت سے اور جو جس ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ اس بندے کی نیت کو تولتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا۔ جب یہ مسجد کو، مدرسے کو، کسی ماڑے بندے کو دے رہا تھا تو اس کا مقصد مجھے راضی کرنا تھا یا دنیا میں اپنی واہ واہ کرانا تھا؟ تو جس کی جتنی نیت اونچی ہوتی ہے، جس کی جتنی نیت پختہ اور صاف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے برابر کئی گنا بڑھا کے اجر اسے واپس کر دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے حضرات راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے کبھی پشیمان نہیں ہونا چاہیے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ 30 سپارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، اے میرے بندے جب تو میری راہ میں خرچ کرے گا نا تو شیطان تمہیں ڈرائے گا، شیطان تمہیں وسوسہ پیدا کرے گا کہ نہ خرچ کر، تیرے تو اپنے بڑے خرچے ہیں، تھوڑا خرچ کر، تیرے گھر کے بڑے اخراجات ہیں، 10 نہیں 5 دے دے، اس لیے کہ دیکھ تو نے وہاں بھی دینا ہے وہاں بھی دینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ اپنے بندوں کی اصلاح فرماتا ہے۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا کہتا ہے، تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے، غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، تم بھی غریب ہو جاؤ گے، نہ خرچ کرو۔ مگر اللہ کہتا ہے شیطان کی بات بولیں، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ کہتا ہے شیطان کی بات نہیں ماننی، بات ماننی ہے تو میری بات ماننی ہے، اس لیے کہ شیطان تمہیں غریب ہونے کا وسوسہ ڈالتا ہے، مگر تمہارا سچا رب تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تو شیطان کی بات نہیں مانے گا، رب کی بات مانے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش کا وعدہ عطا فرما رہا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرہ، فرمایا اللہ تمہارے ساتھ بخشش کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے، اس کا وسوسہ جھوٹا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ تو بڑا سچا وعدہ ہے، بڑا سچا وعدہ ہے۔ اور پھر دیکھیے دولت اور مال کی محبت یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، فطرت میں ہر بندہ دولت سے پیار کرتا ہے، ہاں کوئی تھوڑا کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کی محبت تو ہے نا ہر بندے کے دل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دولت سے کتنا پیار کرتا ہے، انسان یہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اے باری تعالیٰ مجھے سونے کی یہ وادی مل جائے،
تو اس کے بعد میں اور کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے وادی کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا انسان رب کی بارگاہ میں کیا دعا مانگتا ہے؟ اے باری تعالیٰ بس ایک وادی سونے کی، اور کچھ نہیں، بس ایک وادی مل جائے تو مولا اور تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضور نے فرمایا جب اللہ اس کی دعا قبول کر کے اسے وہ سونے کی وادی دے دیتا ہے نا، پھر وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہتا، پھر وہ کہتا ہے اے باری تعالیٰ ایک دی ہے ایک اور دے دے، دوسری بھی دے دے، اور اللہ اب وعدہ کرتا ہوں جب دوسری دعا قبول ہوگی پھر اور نہیں مانگوں گا، بڑا ہے میرے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ اس کی وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے، اسے سونے کی دوسری وادی بھی مل جائے پھر اس کو چین نہیں آتا، اسے سکون نہیں ملتا، پھر وہ کہتا ہے مولا تیسری وادی بھی دے دے سونے کی، چوتھی بھی دے دے، پانچویں بھی دے دے۔ حضور نے فرمایا انسان کی ہرس کو، انسان کی طمع کو، انسان کے لالچ کو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان خواہش کرتا رہتا ہے، خواہش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ قبر کی دہلیز کے اندر جا کے پہنچ جاتا ہے، اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی دولت کی، اس کی طمع ختم نہیں ہوتی۔ سورۃ التکاثر کی پہلی آیت پڑھے، فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسان تجھے کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ کثرت ہر آدمی کثرت کی خواہش میں ہے۔ جو 30,000 کما رہا ہے وہ کہتا ہے 40 ہونا چاہیے، 40 آنا شروع ہو جائے وہ کہتا ہے نہیں 50 ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ جس کے پاس اپنی ایک دکان ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں کرم کر دے، کوئی مارکیٹ میں زمین کی ویلیو کم ہو جائے میں دوسری دکان بھی بنا لوں، بس پھر میں ویلا، پھر مجھے کوئی کام نہیں، پھر میں اللہ اللہ کروں گا، پھر حج عمرہ، وہ دوسری دکان بھی مل جائے، پھر انسان کی فطرت ہے نا، پھر وہ اور آگے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، اے انسان تیری طمع کو، تیری ہوس کو، تیرے لالچ کو ایک ہی چیز بھرے گی، اور وہ کیا ہے؟ تیرے قبر کی مٹی۔ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، تم کثرت کو مانگتے رہے، کثرت کو مانگتے رہے، حتیٰ کہ تم اپنی قبروں کو جا کے پہنچ گئے۔ زرتم المقابر، تم اپنے مقبروں میں پہنچ گئے، اپنی قبروں میں پہنچ گئے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ جو انسان مہینے کا 10,000 لیتا ہے اور دوسرا وہ انسان ہے جو لاکھوں میں تنخواہ لیتا ہے، تیسرا بندہ وہ ہے جو بیرون ملک کام کرتا ہے، اپنی ساری جوانی پردیس میں گزار دیتا ہے، ماں باپ سے دور، بیوی بچوں سے دور، ریال کمانے کے چکر میں، پاؤنڈ کمانے کے چکر میں، یورو کمانے کے چکر میں، درہم کمانے کے چکر میں، دینار کمانے کے چکر میں۔ مگر سوچیں جو مہینے کا 10,000 کما رہا ہے یا 1,00,000 کما رہا ہے، رات کو کھاتے تو دونوں گندم کی روٹی ہی ہیں۔ بھائی لاکھوں کمانے والا یا چند 100 کمانے والا کھاتے تو دونوں گندم کی روٹی ہیں، اور بنگلوں میں رہنے والا اور 2 مرلے کرائے کے مکان میں رہنے والا، ان دونوں کا آخری ٹھکانہ وہ قبر کی کالی رات ہی ہے۔ وہ بندہ جو کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے ڈی سی کالونی کینٹ میں کسی پوش ایریے میں، یا وہ بندہ جو ریل کی پٹری کے ساتھ جھونپڑی بنا کے اور خیمہ لگا کے بیٹھتا ہے، ان دونوں کا آخری ٹھکانہ تو ہے تو وہی قبر کی مٹی۔ تو یہ جو دنیا ہے، حضور نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح اجنبی ہوتا ہے یا سڑک پار کرنے والا مسافر ہوتا ہے، اس طرح رہو دنیا میں۔ مگر ہم سمجھتے ہیں
کہ لاکھوں جمع کر لو، لاکھوں، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور جیسے ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ انسان کی سوچ ہے۔ مگر دنیا کی حقیقت اور دنیا کا مال، بڑا خوبصورت جملہ میری نظر کے سامنے سے گزرا کہ انسان تو دنیا میں زندگی اس طرح گزارتا ہے جیسے تو نے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب تو مر جاتا ہے تو تیری قبر کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے تو کبھی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا، تو زندہ ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں نا ذرا، سارے اپنے اپنے گھر میں غور کریں، وہ جو فیملی ممبر فوت ہو چکے ہیں، باپ، بھائی یا دادا یا والدہ، غور کریں وہ ہمارے ساتھ زندگیاں گزار کے گئے ہیں، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ آئے ہی نہیں تھے دنیا میں۔ شہر خاموشاں قبرستان کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اے انسان، تو اس طرح زندگی گزارتا ہے جیسے تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، اور جب تم مر جاتا ہے تو لوگ تجھے اتنی جلدی بلا دیتے ہیں جیسے تو کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے دولت کمائیں، مال جمع کریں، اس کی ممانعت نہیں اسلام میں۔ اچھے سے اچھا بزنس کریں، اچھے سے اچھی دکان کریں، اچھے سے اچھا کاروبار کریں، دولت جمع کریں، مگر وہ دولت جس کا حق نہیں ادا کیا جاتا، وہ دولت انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، فرمایا جان لو تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور وہ مال جس کا حق ادا کر دیا جائے رب کی بارگاہ میں، زکوٰۃ نکال کے، صدقہ نکال کے، خیرات نکال کے، پھر وہ مال اس قابل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو جمع کر لیں۔ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے وہ مال پاک ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے، اس سے 1 کنال کی کوٹھی بنائیں یا 10 کنالوں کی کوٹھی بنائیں، اب وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے